کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اکفتو صبیانکم کہ اپنے بچوں کو شام کے اندھیرے کے بعد باہر نہ نکالا کرو، ان کو سمیٹ لیا کرو، ان کو روک لیا کرو۔ کیوں کہ مغرب کے بعد شیاطین وغیرہ اور شر کی چیزیں پھیل جاتی ہیں، اس لیے یہ تو آج کل رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے نا، جیسے جیسے رات ہوتی ہے تو ہمارے لیے دن چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں تو پرانے جو ہمارے بزرگ ہیں یہ جانتے ہیں کہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکالتے تھے بچوں کو، اور خود بھی بہت کم، صرف نمازی حضرات نماز کے لیے جاتے، وگرنہ مغرب کے بعد سب کاروبار بھی بند، سب معاملات بند ہو جاتے تھے۔ تو اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ مغرب کے بعد ہی کام، اب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھو جی اب کاروبار 6 بجے کاروبار شروع ہوتا ہے اور 6 بجے یہ بند کر رہے ہیں۔ بھائی مسلمان کا تو ویسے ہی کاروبار عصر تک ہونا چاہیے، ویسے ہی اصولی طور پر، کیونکہ مسلمان کی نظر جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے۔ یہ اسباب کے درجے میں اس نے دکان کھولی ہے، ملازمت اختیار کی ہے، کوئی کاروبار کیا ہے، تو اس کو از خود سے کہ بھی صبح سے لے کر میں عصر تک کا ٹائم دوں گا، جو اللہ نے روزی دینی ہے وہ اس ٹائم میں مجھے دے دے گا اور وہ میرے لیے کافی ہے۔ اب عصر سے لے کر عشاء تک جو ہمارے اکابر فرماتے ہیں یہ ٹائم اللہ کے گھر کو دیا کرو، مسجد کو دیا کرو، پھر اس کے اندر برکات بھی آتی ہے۔ اب جو تمہارا مغرب سے عشاء تک یا عصر سے عشاء تک رزق ہے وہ اللہ تمہیں صبح عطا فرما دیں گے، اگر کوئی بندہ اس وقت کو اپنے اللہ کے لیے وقف کر دے گا۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو کفایت یعنی سمیٹنے والی بنایا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو بھی رات کو ڈھانپ کے رکھنے کو فرمایا کہ ڈھانپ کے رکھا کرو، پانی ہے، سالن ہے، کوئی روٹی ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کو ڈھانپ کے رکھا کرو۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو آپ سے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کوئی تنکا، کوئی ایسے چھڑی، کوئی پینسل، کوئی چیز اس طرح کی اوپر رکھ دیا، یعنی مکمل اگر برتن ڈھانپنے آج کل تو بہت ہے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج کل تو ہر گھر میں بڑے برتن ہیں پڑے ہوئے، تو کوئی بھی چیز رات کو کھانے پینے والی ننگی نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ خلاف سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کفایت فرمایا، اب یہ کفایت سمیٹنے کی اس کو ہے احیاء و امواتا، مردوں کو بھی سمیٹتی ہے اور زندوں کو بھی سمیٹتی ہے۔ ہم زندہ ہیں تو ہماری تمام ضروریات اسی زمین کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ہمارا جتنا بھی اناج ہے وہ اس سے آتا ہے۔ ہم رہ کہاں رہے ہیں؟ اسی زمین پر رہ رہے ہیں۔ ہم فیکٹریاں کہاں لگا رہے ہیں؟ اسی پہ لگا رہے ہیں۔ کاروبار کہاں کر رہے ہیں؟ اسی زمین پہ کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر کہاں ہیں؟ اسی زمین پر ہیں۔ تو بھئی یہ زمین اللہ تعالیٰ نے یہ زندوں کو بھی سمیٹ رہی ہے کہ ہر ضرورت اس سے ہماری کیا ہو رہی ہے؟ پوری ہو رہی ہے۔ جتنے بھی اناج، غلہ، ہمارے کھانے پینے کی اشیاء، وہ ساری چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کے اون کے کپڑے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ان کی جو کھال ہوتی ہے اس سے مختلف قسم کے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو وہ جانور جو ہیں ان کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو گویا کہ ہماری تمام تر ضروریات جو ہے وہ کس کے ساتھ وابستہ ہیں؟ زمین کے ساتھ۔ تو یہ زندوں کو سمیٹ رہی ہے، یعنی ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے۔ وَأَمْوَاتًا، اور مردوں کو بھی سمیٹتی ہے۔ مسلمان کا دیکھو کتنا آسان طریقہ ہے کہ جب دنیا سے کوئی بندہ رخصت ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو حکم کیا ہے کہ اس کو نہلاؤ دلاؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، دعائے خیر اس کے لیے مغفرت کرو، اور اس کو مٹی کے اندر دبا دو۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا، اسی کے اندر ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک بڑا یعنی اللہ جزائے خیر دے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، علماء دیوبند کا بڑا احسان ہے۔ نہیں تو انگریز جیسے آپ کے ہندوستان کے خطے میں آیا تھا، اس نے تو پورے مدارس کو جو ہے ملیا میٹ کر دیا تھا، ملیا میٹ کر دیا تھا، کوئی اور مسلک موجود نہیں تھا۔ ایک دیوبند کے علماء تھے کہ جنہوں نے دیوبند کی بھی بنیاد رکھی، جامع رحیمیہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا مدرسہ تھا، اس کو بلڈوزر کر دیا گیا۔ تو یہ سارے مدارس اس کے بعد جو ہے علماء دیوبند کی مرہون منت ہے، تو انہوں نے یہاں پہ بنیاد رکھی۔ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، ایک ہندو سرسوتی کہنے لگا دیکھو جی تمہارا عجیب مذہب ہے کہ تم اپنے مردوں کو جو ہے وہ مٹی کے اندر دفن کر دیتے ہو اور تعفن پھیلا دیتے ہو، مٹی کے اندر مٹی کو خراب کر دیتے ہو۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ اگر آپ کہیں پہ جانے لگیں
تو آپ کے پاس جو کوئی خزانہ ہوگا وہ آپ اپنے کسی دشمن کو دے کے جائیں گے یا کہ آپ وہ خزانہ جو ہے اپنے دوست کو دے کے جائیں گے؟ کہنے لگا یہ ظاہری بات ہے کہ دوست کو دوں گا، دشمن کو تو نہیں دوں گا۔ کس کو دوں گا؟ دوست کو دوں گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو مسلمان ہمارا فوت ہوتا ہے یہ ایک ہمارا خزانہ ہے، تو ہم یہ زمین ہماری دوست ہے، پوری زندگی میں اس سے ہمیں رزق ملا ہے، اس نے ہمیں زندگی کے اندر سمیٹا ہے۔ اب ہم اسی دوست کے حوالے اپنے اس رشتہ دار کو، دوست کو کر کے چلے جاتے ہیں کہ یہ وہ اس کو سمیٹ لیتی ہے، اور آگ انسان کی دشمن ہے اور تم اپنے مردے کو دشمن کے حوالے کر دیتے ہو، آگ کے ساتھ جلا دیتے ہو، یعنی ایسا مدلل۔ جو پھر فرمایا کہ دیکھو جو خزانہ ہوتا ہے اس کو بندہ چھپا کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، اور جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اسے بندہ جلا دیتا ہے۔ تو ہمارے جو مردے ہیں وہ خزانہ ہیں، وہ کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ ہم خزانے کو زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں، تمہارے مردے جو ہیں وہ کوڑا کرکٹ ہے، تم ان کو جلا دیتے۔ ایسا جواب دیا کہ وہ بالکل لاجواب ہو گیا کہ اب حضرت کو میں کیا جواب دوں۔ تو بہرحال فرمایا کہ احیاء و امواتا، کہ یہ زمین جو ہے یہ سمیٹتی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات، رواسی کا معنی ہوتا ہے مضبوط اور شامخات کا معنی ہے بلند۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس زمین کے اندر مضبوط اور بلند پہاڑ جو ہے وہ پیدا کر دیے۔ اب مضبوط بھی دیکھ لو پہاڑ کتنے، کوئی بندہ چاہے ان کو میں ہٹا سکوں تو نہیں ہٹا سکتا، اور ان کی چوٹیوں کو سر کرنا یہ بھی بڑا انتہائی 30 40 ہزار فٹ کی بلندیاں اس کی چوٹیاں جو ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا پہاڑ بنائے ہیں اور مضبوط قسم کے پہاڑ بنائے، اور ان پہاڑوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے، اور ان خزانوں میں ایک خزانہ پانی کا ہے۔ اللہ فرماتے وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، کہ ہم نے تمہیں پانی دیا پیاس بجھانے والا، میٹھا، فرات میں نے میٹھا، پیاس بجھانے والا، فرت بخش پانی جو ہے وہ ہم نے تمہیں پلایا۔ یہ پہاڑوں سے چشمے پھوٹتے ہیں، ندی نالوں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے سے یہ میدانی علاقوں کو سیراب کرتے، اور آج میں اور آپ پانی اس کو پی رہے ہیں۔ یہ پانی جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے وضو کے اندر، غسل کے اندر بھی پانی کو بے جا استعمال کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حتیٰ کہ نہر کے کنارے پہ بھی اگر وضو کر رہے ہو تو تب بھی پانی کو زیادہ ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ یہ ٹوٹی والا پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے ٹھنڈا میٹھا، عرب کے اندر تو کھارا پانی تھا، بیر روما جو ایک ہی کنواں تھا مدینہ کے قریب میں جو میٹھے پانی کا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہودی سے خرید کر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے انسانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ وہ قیمت کا پانی دیتا تھا، وہ یہودی قیمت لے کر پانی دیتا تھا، لیکن حضرت عثمان نے اس کی منہ والی قیمت 35,000 درہم سے اس وقت میں اس کنویں کو خرید کر سب انسانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو وہ میٹھا پانی جب لا کے آپ کو پلایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ الحمدللہ الذی سقانا ھذا عذبا فراتا برحمتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے میٹھا پانی میسر فرمایا، پینے کو عطا فرمایا۔ اور وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں بنایا۔ یعنی یہ پانی وہ چاہتا تھا، جن علاقوں میں کڑوا پانی ہوتا ہے ان علاقوں کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ میں ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ یہ پنڈ دادن خان کے آگے علاقے میں یہ کھیوڑا کان کے ساتھ ہماری تشکیل ہوئی ایک گاؤں، تو وہاں پہ جب ہم نے وضو کیا جا کے، تو وہ وضو اس وقت میری داڑھی نہیں تھی، بس 2-4 بال ہوں گے یہاں پہ آ رہے ہوں گے، تو جب وضو کیا تو وہ سر کے اوپر جب پانی لگایا تو وہ بالکل بال جڑ گئے اور پانی منہ کے ساتھ ایسے چپ چپ کرنا شروع ہو گیا، اور منہ میں جب ڈالا تو اتنا کڑواہٹ محسوس ہوئی کہ ہم پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیسے لوگ پانی پیتے۔ پھر انہوں نے بتایا جی وہ دور چشمے ہیں، وہاں جا کے ہم پانی لے کر آتے ہیں پینے کے لیے، یہ زمین کا پانی پینے کا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت ہمارے علاقوں میں دی ہوئی ہے کہ ہم اس پانی میٹھے کو پانی پیتے، تو اس لیے پانی کو ضائع نہ کیا کرو، اور اس پانی کو پی کر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، یہ جو میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے جو ہے زمین کے اندر پہاڑ مضبوط قسم کے اور بلند قسم کے بنا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین سے، ان پہاڑوں کے چشموں سے اللہ نے میٹھا پانی جو تمہاری پیاس کو بجھا دیتا ہے وہ تمہیں عطا فرمایا۔
اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن کے جھٹلانے والے، یعنی اتنی نعمتیں دنیا کے اندر کھا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، پھر بھی تم اللہ کا کہنا جو ہے وہ جھٹلا رہے ہو، پھر بھی تم جھٹلاتے ہو کہ وہ اللہ میں قیامت کے دن زندہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بربادی اور تباہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرما کر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔